اب یہاں میں نے شروعات کی تھی، وقت بہت کم ہے، کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہماری عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن میں نے کہا اس کا مطلب شرائط اور تقاضے نہیں جانتے۔ آج بتائیے، میں نے جو تھوڑی سی تفصیل بیان کی توحید کے معنی کے سلسلے میں، جو بہت کم ہے، سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے، آپ سوچئے کہ توحید پر عمل، توحید کا عقیدہ، توحید پر پاپ کی پابندی آج کتنے مسلمانوں میں ہے اور کیوں نہیں ہے؟ کچھ فضائل پہ عمل کر کے، کچھ اسلام کا جھوٹا سچا نعرہ لگا کے، جہالت کے ساتھ کسی ایک چیز کو، چند چیزوں کو اسلام سمجھ لیا، جس گھر میں جماعت میں پیدا ہوئے یا کسی کو پسند کر کے اس سے جڑ گئے، کوئی گمراہ کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے، اور سمجھ رہا ہے کہ میں دین پر چل رہا ہوں، اور اس پر جھنڈا نعرہ اٹھا کر ایک خاص چیز پر عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے ایک بنیادی بات، کہ انبیاء کرام اور اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ آپ کے اور آپ کے صحابہ کا طریقہ میں ہی نجات ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اس سے جو ہٹے گا وہ فرقہ جہنمیہ میں شامل ہوگا۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب وہ کوئی ہمیشہ رہے گا، کوئی نکالا جائے گا، یہ الگ بحث ہے، لیکن ایک صرف طبقہ ہے جو حق پر رہے گا، اور یہ ہم کو ابھارتا ہے کہ وہ صحیح اسلام والا طبقہ جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے منہج والا ہے کہاں ہے، کون ہے؟ وہ قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، جن کے دین کی بنیاد توحید ہے۔ اور کیوں توحید ہے؟ اللہ نے اسی مقصد کے تحت پیدا کیا، اسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ ان کا سب کا رسول کا پیغام یہ تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ دو جملہ پوری زندگی ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ آپ اس کی تشریح کرتے جائیے، کئی جمعہ لگ جائیں گے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، عبادت کے جتنے حقوق ہیں اللہ کو دو، اس کی عظمت و کبریائی کو مانو، بس۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اتنا کافی نہیں ہے، طاغوت سے، شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آپ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہو، دوسری طرف شرک کر رہے ہو، کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کا لا الہ الا اللہ کہنا بیکار ہے۔ اجتنبوا الطاغوت میں شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، باطل سے بچنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا سب آ گیا۔ انبیاء کی تعلیم یہی ہے، سچا راستہ بتانا، غلط اور باطل راستوں سے بچانا۔ یہ دو طریقے ہیں، دونوں کو لے کے چلنا ہوگا۔ اب آپ اس اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی دعوت کو یہیں سے شروع کیا۔ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ اسی کی تعبیر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہ مانیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے، العروۃ الوثقیٰ ہے، اس کے 20 نام ہیں جو اس کی فضیلتیں بتاتے ہیں۔ اس کی کیا فضیلت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی؟ کیوں اتنی فضیلت ہے؟ اس لیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ ایک بندہ اگر لا الہ الا اللہ صحیح تقاضوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ جانتا اور مانتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس آدمی کا لا الہ الا اللہ، حدیثوں میں ہے کہ اگر 7 آسمان اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کو چھوڑ کر، 7 آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں، 7 زمین اور ان کے اندر کی چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے، لا الہ الا اللہ کی فضیلت جانیے، توحید کی ہمارے زندگی کا جو مقصد بیان کرتا ہے۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان، 7 زمینیں اور ان کے درمیان کی چیزیں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میں کہ اللہ نے یہ کہا حضرت موسیٰ سے کہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ کتنا وزندار کلمہ ہے یہ! لیکن سوال ہے کیوں؟ اسی لیے اس کلمے کی فضیلت میں اور کتنی حدیثیں ہیں کہ جو 100 مرتبہ کہے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 24 گھنٹے میں یا دن میں 100 مرتبہ کہہ لے گا، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں ملے گی، 100 گناہ مٹیں گے۔ اور اس دن، جس دن اس نے یہ کہا، اس دن اس کے جسم کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا، اور اس دن اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہوگا سوائے اس کے جو 100 سے زیادہ مرتبہ اس کو کہے۔ ایسی اور بھی فضیلت کی حدیثیں ہیں جو اس وقت بیان نہیں کر سکتا میں، یہ 1-2 میں نے مثال دی کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کیوں ہے۔ اور چونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، مقصد حیات ہے، پیدا ہی اسی لیے ہوئے، اسی لیے اہل علم نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ یہ بھی میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی بیان کیا ہے کہ پورا قرآن جو ہے پچھلی آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، مہیمن ہے، فیصل ہے۔
اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے کہ بندہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کے ترجمانی ہے، تیری علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. وہ ایاک نستعین اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ترجمانی کہ تیرے سوا کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے جو ہم کو کچھ دے دے، چھین لے، روزی دے دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، حاجت روا، مشکل کشا، ہاں غریب نواز، سب اللہ ہی ہے، دینے والا وہی ہے. پوری کائنات میں ایک چھلکے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا، یہ قرآن کہتا ہے. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہاں اس کی تفسیر کا بھی موقع نہیں کہ اللہ نے عبادت کے ساتھ استعانت بھی کہا، کیونکہ اللہ کی عبادت ہم کر سکیں، توحید پر قائم رہیں، اس میں بھی اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. یہ توحید ہے. اس میں اگر آپ نے کسی اور کا وسیلہ، مردے کا، اس کا شخصیت کا لگایا کہ فلاں کے وسیلے اور طفیل سے دعا سن لے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ایاک نستعین کے خلاف ہے. مدد صرف اللہ سے. ہاں جس چیز پر کوئی زندہ ہے، قادر ہے، اس سے آپ کہتے ہو کہ میں کہوں کہ آپ پانی لا دیجئے اور آپ پانی لا دیے، تو یہ استعانت نہیں ہے، کیونکہ میں بھی آپ کے لیے لا سکتا ہوں. آپ جو انسان کی قدرت میں ہے کر سکتا ہے، موجود سے آپ کہہ رہے ہیں قادر ہے وہ، تو یہ استعانت میں عبادت والی استعانت نہیں ہے. تو اسی لیے اتنی فضیلت ہے. اب وقت نہیں رہا، بہت کم. میں ایک اہم